نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو عارضی طور پر شکست ہوئی اور اس میں ان کو زخم لگے، بہت زیادہ ان کو غم تکلیفیں پہنچی، اللہ رب العزت نے اس کی کچھ وجوہات کو ذکر کیا، کچھ اس میں تنبیہات ہیں اور کچھ اس میں ہدایات اور اصطلاحات ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کتنا اونچا مقام ہے، وہ آپ جب ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس قدر عنایات اللہ رب العزت کی ہر خطاب میں، ہر حکم میں ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی عنایات، اللہ کی مہربانیاں صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو رہی۔ ایک آیت نازل فرما دیتے وہ کافی تھی کہ تمہیں جو شکست ہوئی اس کی یہ وجہ ہے، آئندہ اس سے بچنا، تمہیں ہم نے بدر میں فتح دی، تم بے سر و سامان تھے، اور یہاں جو شکست ہوئی اس کی یہ وجہ، اتنا کافی تھا۔ اللہ رب العزت نے کئی رکوع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تسلی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے نازل فرمائے
اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں صحابہ اکرام کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وہ جماعت ہے جس کا انتخاب کیا ہے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، جہاں بھی ہدایت پہنچی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے۔ انہوں نے عملی نمونہ بھی اتنا اعلیٰ پیش کیا، اللہ رب العزت نے ان کی تعریفیں بیان کی، اور انہوں نے دوسرا نمونہ یعنی اقوال کے طور پر اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی وہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ دنیا رہتی دنیا تک ان سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ تو چونکہ یہ دین کے منار ہیں، روشنی کے یہ چراغ ہیں، اللہ رب العزت نے اس لیے اپنی خاص عنایات، خاص ہدایات اور خاص ان کی تربیت نازل فرمائی۔ اب آپ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ سنیں، اور ساتھ ساتھ جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی آپ کو بتلائی جائیں گی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قدم غزوہ احد میں اکھڑ گئے تھے، اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا پھیل جانا۔ تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، اگر تم ہماری بات مانتے تو تمہارے ساتھ یہ والا کام نہ ہوتا، اگر ہماری بات مان لیتے تو اس قدر سختیاں اور قتل نہ ہوتے، اور اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے ہیں، تم واپس اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کفار کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں صحابہ کرام کو بتلا دیا کہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس لٹا دیں، تمہیں کفر کی طرف لے جائیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹ جاؤ گے خسارے کی حالت میں۔ اس لیے ان کی بات کی طرف توجہ نہ کیجیے، تمہارا مولا اللہ ہے، تم اللہ سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، مدد کرنے پہ جو قادر ذات ہے وہ اللہ ہے، وہ تمہاری مدد کے بہانے حالت کو اور خراب کر دیں گے، تمہیں کفر کے اندر، غلاظت کے اندر، نجاست میں ڈال دیں گے۔ تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ رب العزت کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت جیسی مدد کرتا ہے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر مدد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ رب العزت تمہارا مولا ہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ مدد کرنے والوں میں سے بہترین ہے، یعنی وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ مدد کرنے والوں میں سے یہ عرب کے محاورے کے مطابق کہا گیا ہے، وگرنہ تو اللہ رب العزت کی مدد جو ہے اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اصل مدد اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے کہ اور بھی مدد کرنے والے ہیں، ان میں اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، اللہ ان میں سے بہترین ہے، یہ عرب کے محاورے کے مطابق بولا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سین جو ہے یہ استقبال کے لیے نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے ہے۔ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم جن لوگوں نے کفر کیا کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے، ان کا دل رعب سے بھر جائے گا۔ بما اشرکوا باللہ، وجہ اس رعب ڈالنے کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ نے جس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔
یعنی جس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی، مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وگرنہ تو ہر آدمی، ہر فرقے والا کوئی نہ کوئی دلیل دیتا ہے، تو یعنی اس کی کوئی عقلی قطعی دلیل نہیں ہے، نہ صراحتاً ہے نہ معنن ہے۔ جب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کی قباحت جو ہے اور بھی زیادہ واضح ہوگی، اور اس کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی دلیل ہوتی تو اللہ رب العزت نازل فرماتے، جب اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اس کا یہ ہوا تھا کہ جب کفار مسلمانوں پہ غالب آنا شروع ہو گئے، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، تو خالد بن ولید اور ابو سفیان یہ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، اور اگر چاہتے تو مزید آگے بڑھتے، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ پہاڑ سے نیچے نہیں اتر سکے، اللہ نے رعب ڈال دیا۔ اور پھر جب چلے وہاں سے بغیر کسی وجہ کے میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف واپس لوٹ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا رعب تھا جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ جب واپس آئے تو راستے میں انہوں نے کہا ہم نے یہ کیسی حماقت کی، ہم نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا، مگر پھر بھی کچھ کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ کیوں واپس آ گئے؟ ہم نے ان کو مکمل طور پر کیوں نہ ختم کر دیا؟ مکمل طور پر ہم نے ان کا استحصال کیوں نہیں کر دیا؟ یہ سوچ کر واپس آنے لگے تو اللہ نے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور کسی کو بھیج دیا اجرت دے کر، پیسے دے کر، کہ مسلمانوں کو کہہ دو کہ ہم واپس آنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، آگے اس کی وضاحت آ جائے گی، اور ان کو جرت نہیں ہوئی، اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو بھی باطل ہوگا، جہاں بھی کفر ہوگا، جہاں بھی بدعت ہوگی، جہاں بھی شرک ہوگا، اللہ رب العزت اس کے دل میں رعب ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رعب ڈال دیا۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتلائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے اللہ رب العزت نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی دلیل تو ضرور پیش کرتے ہیں، جتنے بھی باطل لوگ ہیں، مگر کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتی جو معقول ہو، جو مضبوط ہو، جو پختہ دلیل ہو۔ اپنے ان کے اوہام ہوتے ہیں اور ان کے شبہات ہوتے ہیں، وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ رب العزت نے تو وعدہ کیا تھا کہ احد میں اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے، یہ تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ جب تم نے اس کو محسوس کر لیا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ رب العزت کی مدد سے تم نے اسے دیکھ لیا تھا، محسوس کر لیا تھا۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، فشل کا معنی ہوتا ہے، فشل کا معنی ہوتا ہے کمزور ہو جانا، حتیٰ کہ تم کمزور ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے معاملے کے اندر جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ مسلمان کس طرح کمزور ہوئے؟ وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے قریب صحابہ کرام کو پہاڑی کے اوپر بٹھایا تھا، ان سے فرمایا تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، معاملہ کچھ بھی ہو۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ نے فتح عطا کر دی، تو وہ بھی ان میں سے بھی کچھ صحابہ کرام چھوڑ کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پائی جاتی ہے، اگرچہ ان کا یہ اجتہادی امر تھا، اور اللہ رب العزت نے اسی کو دنیا سے تعبیر کیا کہ تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کو چاہتے تھے۔ صحابہ کرام کی شان بہت اونچی ہے، آپ دیکھ لیجئے یہ جو مال غنیمت کو اکٹھا کیا ہے، اگر نہ اکٹھا کرتے تو پھر بھی
ان صحابہ کرام کو بھی اتنا ہی حصہ ملنا تھا جتنا اس صورت میں ملے گا کہ جب مال غنیمت اکٹھا کیا. یعنی اکٹھا کرنا نہ کرنا اس سے حصے میں کوئی فرق نہیں آتا. تو صحابہ کرام کا مال غنیمت اکٹھا کرنا یہ بھی جہاد کا ایک حصہ تھا، مگر یہ چونکہ بہت اونچی جماعت ہے، جب آدمی مال غنیمت اکٹھا کرتا ہے غیر ارادی طور پر دل میں مال کی بات آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو دنیا طلبی سے تعبیر کیا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے. میں نے بتایا تھا حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ رب العزت نے دنیا کی امامت ان کے حوالے کرنی ہے، ان کو فرشتہ صفت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا محافظ بنانا ہے. تو اس لیے جو غیر ارادی طور پر بھی خیال آیا اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے تم نے فتح کو محسوس کر لیا تھا، تم غنیمت اکٹھے کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے پھر تمہیں شکست دی اس لیے کہ تم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. چنانچہ فرمایا وَعَصَيْتُمْ، یہ جو فرمایا جھگڑا کیا وہ یہی معاملہ تھا کہ بعض کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہی ثابت قدم رہنا چاہیے، بعض کہنے لگے نہیں اب اللہ نے فتح دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا. تو یہ جو جھگڑا ہوا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پائی گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ تم نے دیکھ لیا تھا اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی اللہ نے تمہیں فتح عطا کر دی تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، بعض وہ تھے جو آخرت کا ارادہ رکھتے تھے. تو دنیا کے ارادے سے اللہ تعالیٰ نے وہ غیر ارادی جو ایک دل میں خیال آیا اس کو تعبیر کیا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے شیان شان یہ نہیں تھا. اگرچہ وہ خیال عام لوگوں کو اگر آئے تو وہ کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تبھی ایک طور پر انسان کے دل میں آ جاتا ہے. چونکہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹا ہے، اس لیے صحابہ کرام پر عتاب نازل کیا جا رہا ہے، اور عتاب بھی بڑے پیار والے انداز میں، محبت والے انداز میں. اللہ تعالیٰ ساتھ فرما رہے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تو اندازہ کیجئے کہ یہ عتاب کتنے پیار والے انداز میں ہے. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ فرماتے تمہیں ان سے پھیر دیا، یعنی تمہیں جو غلبہ دیا تھا وہ لے لیا اللہ نے، سلب کر لیا. کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے. اب اندازہ کیجئے اللہ فرماتے ہم نے یہ وہ سارے معاملے بتانے کے بعد فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے. اور آگے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا کوئی بات باقی رہی؟ تو یہ دیکھ لیجئے کتنا پیار والا انداز، کتنا محبت والا انداز، صحابہ کرام کی دل جوئی کی جا رہی ہے، دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو عارضی طور پر شکست ہوئی ہے یا تم نے کچھ لوگ مقتول ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اپنا تم حوصلہ نہ توڑو، اپنے دلوں کو مضبوط رکھو. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ تھے، تمہیں آزما رہے تھے، تم سے غلطی یقیناً ہوئی ہے، اللہ نے وہ بھی معاف کر دی. اور آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رہیں گے. اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالتے رہیں گے، ان کے قدم جو ہیں وہ اکھیڑ دیں گے اللہ تعالیٰ. اس تسعدون، آگے اس شکست کی وجہ اللہ رب العزت نے مزید واضح الفاظ میں بیان فرمائی کہ جب تم تسعدون کا معنی چڑھنا، چڑھے جانا، دوڑتے چلے جانا، جب تم تیزی سے چلے جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد، لج کا معنی ہے گردن کو موڑنا. جب آدمی کس طرف چلتا ہے چڑھتا ہے تو گردن اپنی اس طرف موڑ لیتا ہے. جس طرف گردن نہ موڑے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی اس طرف توجہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کسی کی طرف اپنے گردن بھی نہیں موڑ رہے تھے، یعنی کسی کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے تھے، تیزی سے بھاگے جا رہے تھے. جب تمہارے قدم اکھڑ گئے تم کسی کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے تھے. اور صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے. اخرا آخر کے معنی میں ہے، کیونکہ صحابہ کرام آگے نکل گئے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیچھے رہ گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، تو تمہیں اس کے باوجود تم واپس نہیں آئے.
وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو غم ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئی، وہ سمجھ نہ سکے اس کو۔ جب پھر دوسرے صحابی نے پکارا تو ان کو بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور ہمیں پکار رہے ہیں، تو سارے کے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر پھر لڑے۔ اللہ رب العزت نے پھر فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔ فَأَصَابَكُمْ، ثواب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بدلہ، خواہ وہ برا ہو خواہ اچھا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں پہنچایا غم کے بدلے میں، غم بغم، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا، تو اللہ رب العزت نے اس غم کے بدلے میں تمہیں یہ غم دیا ہے، شکست والا غم۔ تم میں زخم آئے ہیں، تم میں لوگ مقتول ہوئے ہیں، تو یہ جو غم ہے تو تمہیں پہنچا وہ اس غم کے بدلے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری وجہ سے پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، تو آپ کہیں گے جب صحابہ کرام کو وہ ہوش ہی نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر، تو پھر مواخذہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا اور تمہیں اللہ رب العزت کی اطاعت والا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اس قدر تمہیں نہیں گھبرانا چاہیے تھا، یہی تو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا معاملہ اللہ نے اس لیے کیا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کرو۔ تمہیں معاف کر دیا، تمہیں بتلا دیا، تمہیں آزمایا تھا، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا مقام بہت اونچا کر دیا ہے، تمہارے بڑے فضائل رکھے ہیں۔ یہ سارا کیوں کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کرو۔ اندازہ کیجئے کس پر؟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو گیا، تم تو غنیمت لینے کے لیے نیچے اترے تھے، وہ غنیمت بھی نہیں ملی اور تمہارا نقصان بھی ہوا۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو تمہیں تکلیفیں پہنچی اس کا غم نہ کرو۔ انداز آپ کو قرآن کریم کا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کس قدر عنایات فرما رہے ہیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت خبر رکھنے والے ہیں اس کی جو تم کرتے ہو۔ تو اگر تم خیر میں آگے بڑھو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی خیر والی ہوائیں چلیں گی، تمہارے اوپر مدد آئے گی۔ اگر تم سے پھر یہ غلطی ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت کی مدد پھر ہٹ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، باخبر ہیں، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اللہ رب العزت تمہارے مقابلے میں کافروں کے قدم نہیں جمنے دیں گے، ان کے دلوں میں رعب بھی ڈالیں گے، جیسے بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے کس قدر تمہاری تسلی کا سامان کیا۔ 1000 کا کہا کہ 1000 میں فرشتے بھیجوں گا، پھر کہا 3000 بھیجوں گا، پھر کہا اگر یک بار کی میں حملہ کریں گے تو 5000 بھیجوں گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں پر، تو اس لیے غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اس میں ہدایات دی جا رہی ہیں ان ہدایات کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، یعنی صبر اور اللہ رب العزت کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنے والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کتنی اونچی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے ان سے خطابات کیے ہیں، کس انداز میں ان سے اللہ رب العزت نے گفتگو کی۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کرام کی شان اور ان کی عظمت، ان کی بڑائی تمام مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دے، اس لیے کہ دین کے وہی محافظ ہیں، وہی دین کو پھیلانے والے ہیں، وہی دین کے پہلے امین ہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ اگر ان کی شان میں کسی کے دل میں کوئی کمی آ گئی تو اس کا دین بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہر قسم کے شر سے اور شریر لوگوں سے دین کی بھی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے مال و جان، عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔